بکری والا تھا، اس کے پاس بہت ساری بکریوں کا ریوڑ بن گیا، ایک چدر ان کے پاس مال کا آ گیا۔ اب وہ فرشتہ امتحان کی غرض سے جو اللہ کی طرف سے تھا، اسی غرض سے آیا، وہ اس صورت میں آیا جو کوڑی کی صورت تھی، اور اسی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں مسکین اور مسافر ہوں، میں نے جو ہے وہ منزل پر پہنچنا ہے، اللہ کے سوا تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے، مجھے کچھ مال جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ مجھے عطا کر۔ لہذا اس نے کہا اس سے میرے بہت سارے اخراجات ہیں، میرے تو معاملات ہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آج کہا، یہ بات تم جانتے ہو کہ تم پہلے فقیر تھے، تمہارے پاس یہ مال نہیں تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو کوڑی آدمی تھا، اور کہا نہیں یہ تو سارا میرا خود وراثتی مال ہے، مجھے باپ دادا کی وراثت سے میں جھوٹ بولنے لگا۔ تو فرشتے نے کہا اللہ تجھے ویسا کر دے اگر تو اس معاملے میں جھوٹا ہے۔ لہذا اس کا مال ہلاک ہو گیا اور وہ اسی طرح ہو گیا جیسا تھا۔ پھر گدھے کے پاس آیا، اس سے سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا اور وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے، مالداری اللہ نے عطا کی ہے تو دینے سے کترانے لگے، نہ دیا تو فرشتے نے اس کے لیے بھی یہی ہلاکت کی دعا کی، وہ بھی اسی طرح ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس سے کہا کہ میں فقیر اور مسافر ہوں، میں نے منزل پر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، اس سے مجھے کچھ عطا کر۔ ہاں تو پہلے نبینا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی بھی عطا کی۔ کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی، یہ مال اسی کا عطا کرتا ہے، تم اسی کے نام پر مجھ سے یہ سارے کا سارا مال موجود ہے، جو چاہو لے جاؤ اور جو چاہو تم چھوڑ دو، اللہ کے نام پر میں تمہیں دیتا ہوں۔ لہذا فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا امتحان کرنا چاہا تھا، تمہارے دونوں ساتھی اس امتحان میں فیل ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کامیابی عطا فرما دی ہے، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اس میں اللہ پاک نے برکت عطا فرما دی ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں نہ دینے سے وہ مال جو ہے وہ ہلاکت اس میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور بخل اور کنجوسی کی وجہ سے بندہ جب اپنے ان اخراجات جو اللہ کی راہ میں کیے جانے والے صدقات و خیرات ہیں یا اس پر زکات کی ادائیگی فرض ہوتی ہے وہ ادا نہیں کرتا، وہ مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ اور خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ اور برکت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پر زکات فرض ہے تو اپنے تمام مالوں کے اندر جو بھی ہمارے پاس چاہے سونا چاندی کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں ہے، مویشیوں کی صورت میں ہے، تو ان میں ان کے حساب سے سونا چاندی کا جو نصاب ہے اس کے مطابق اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی وہ اس کے پاس، اگر اس کے پاس نقدی موجود ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کا حساب لگائے، جو آج کل موجودہ رقم کے اعتبار سے تقریباً 78,000 روپے بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم مالیت موجود ہے یا سامانی تجارت ہے، تجارت کی غرض سے سامان رکھا ہوا ہے، تو اب اس پر جو اس کو جمع کرے اور جو زکات لازم آتی ہے شریعت کی طرف سے اس کی ادائیگی اس بندے پر لازم ہے، اس کو ادا کرے، تو یہ زکات کے معنی طہارت بھی ہیں اور افزائش کے بھی ہیں۔ لہذا جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکات کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، تو زکات ادا کرنے سے مال کی پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے اور افزائش یعنی اضافہ بھی اس میں ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جو زکات کا مال میں ہی پڑا رہے تو وہ مال ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اس کا وہ سارا مال جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے جس کی زکات نہ ادا کی جائے۔ لہذا زکات ادا کرنے کے لیے والے کے لیے بڑا انعام بھی ہے کہ انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے بندے کا زکات ادا کرنا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کی زکات ادا کرے، تو اسلام کی تکمیل کا ذریعہ یہ بندے کا زکات کو ادا کرنا بھی اسلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ لہذا زکات مسلم سے ادا کی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کامیابی کا راستہ
صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں. فرمایا وہ فلاح و کامیابی والے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بندے کے لیے کامیابی کا ایک وسیع راستہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. فرمایا رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها. فرمایا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور فرمایا کہ فسأکتبها، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی نعمتوں کو لکھ دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ اور اس کی زکوٰۃ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کے سبب سے ایک فائدہ بندے کے لیے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اجتماعیت بڑھتی ہے، باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں امراء کے حوالے سے جن کو زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو زکوٰۃ جن کو ادا کی جائے، جن کو دی جائے، وہ لوگ غنی لوگوں کے لیے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس طرح اس کے لیے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. امراء جو ہے وہ فقراء کی دعاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں. باہمی محبتوں اور امداد، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنے کا ایک مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذریعہ ہے. لہذا اس کو بھی خوشدلی سے ادا کر دینا چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس حوالے سے موجود ہیں کہ کوئی بھی صدقہ و خیرات کسی بھی حوالے سے کیا جائے تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہی ہے. جس طرح ایک بدکار عورت ہے، وہ ایک مقام سے گزر رہی تھی، کنویں کے قریب ایک کتا جاں بلب تھا، وہ مرنے کے قریب تھا پیاس کی وجہ سے. وہ بدکار زانیہ عورت تھی، اس نے دیکھا تو اس نے جو ہے وہ اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا. اس وقت اور کوئی چیز پانی نکالنے کی موجود نہیں تھی. اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سبب سے اللہ پاک اس بدکار عورت کی جو ہے وہ بخشش فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کی خاطر اپنے مالوں کو پیش کرنے کے جو ہے وہ یہ ثمرات بندے کے لیے حاصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آفات و بلیات سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مالداری کا صدقہ و خیرات کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک محبوب اور پسندیدہ اعمال میں سے بھی ایک عمل ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شہر حرم میں موجود تھا. رات ہوئی، میں نے آنکھ میری لگ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک مجوسی آدمی ہے، اسے میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. وہ آگ کا پوجنے والا تھا اس وقت. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام اس کو جاتا ہے، حضور کا سلام جاتا ہے. حضور جانتے بھی ہیں، اس لیے تو سلام بھی بھیجا ہے. حضور جانتے ہیں کہ میرا سلام اس کے پاس جائے گا اور اس کے دل میں ایمان آ جائے گا. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس امتی کو پیغام بھیجا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے، وہ ڈھونڈتے اس علاقے میں پہنچے تو اس کا نام حضور نے بتایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام بتایا تھا وہ ڈھونڈتے اس گھر میں پہنچے، دستک دی تو وہ بوڑھا آدمی نکلا. اس سے پوچھا، نام پوچھا تو وہی نام جو خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا. اب اس شخص کا اس نے وہ نام بتایا، مجوسی نے کہا بتا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 10-12 غلام آزاد کیے. کہا نہیں، کوئی اور بات بتاؤ. اس نے کہا ہاں میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے ان کے ولیمے میں 1000 یہودیوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا تھا. کہا یہ بھی نہیں ہے، کچھ اور بتاؤ. اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی تو تمہارے دین کی ایک عورت میرے گھر میں آئی، اس کے پاس چراغ تھا اور اس نے میرے چراغ سے چراغ جلانا چاہا، چراغ جل گیا. جب وہ واپس پلٹی پھر بجھ گیا، پھر اس نے جلایا، وہ واپس پلٹی پھر بجھ گیا. جب تیسری مرتبہ جلایا واپس پلٹی بجھ گیا. اب وہ عورت لوٹ کر جانے لگی. میں نے سمجھا کہ شاید یہ لٹیروں کے گروہ کی کوئی عورت ہے اور جاسوسی کے لیے آئی ہے، تو میں اس کی جاسوسی کے لیے اس کے پیچھے گیا. تو جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو میں نے یہ منظر دیکھا
دیکھا اس کے گھر میں کئی بچیاں تھیں جو بھوک سے بلک رہی تھیں اور کہنے لگی ماں کھانے کے لیے کیا لائی ہے؟ اس نے کہا کہ اب بچیاں کہنے لگی اب بھوک کی وجہ سے صبر کی بھی طاقت نہیں رہی، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اس کے سوا کسی سے سوال کروں اور وہ بھی اس کے دشمن سے سوال کروں، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پھر اس حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہاں یہ وہ نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری قبول ہے، یہی ادا تیری ایسی پسند آئی کہ یہ شخص جو مجوسی جس نے سنا یہ اپنے گھر گیا، اس نے کھانے کا انتظام کیا، ان کے گھر میں لا کر رکھ دیا، تو اب یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اس کی ایسی قبول ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے خواب میں یہی بتایا گیا ہے اور مجھے نبی کا سلام آیا، تجھے نبی نے سلام بھی بھیجا ہے۔ تو جب اس مجوسی نے یہ نام پیغام اور سلام سنا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اسی وقت زمین پر گرا اور اس کی روح قفس مچھلی سے برباد کر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی بھی دولت عطا فرما دی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان بھی دیا اور اسی پر اس کی موت کی واقع ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے اے اللہ کے بندو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سخاوت بھلائی والا کام کیا کرو کہ یہ سخاوت اور بھلائی والا کام ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دشمنیوں کے درجوں سے دشمنی سے اٹھا کر دشمنوں سے اٹھا کر محبوبوں کے درجوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو محبوب بنا دیتا ہے۔ لہذا رمضان کی بہاریں بھی قریب ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے اور صدقات و خیرات بھی جو ہے وہ کر دی جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہاریں اور برکتیں ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے۔